بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف صدیق۔ 20 نومبر 1979 مکہ میں صبح کا آغاز ایک عام دن کی طرح ہوا۔ صبح کی اذان ہوئی تو تقریباً 1 لاکھ نمازی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے سے حرم میں داخل ہوئے، لیکن مسلمانوں کو کیا علم تھا کہ یہ دن مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہونے جا رہا ہے۔ بظاہر تو اس دن کا آغاز بالکل عام تھا، مگر اس دن کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولے گا، اور جب بھی اس واقعہ کا ذکر ہوگا تو امت مسلمہ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 20 نومبر 1979 یکم محرم 1400 ہجری اسلامی سال کا آغاز تھا۔ تقریباً آج سے 42 سال پہلے فجر کی نماز امام کعبہ شیخ محمد ابن سبیت نے پڑھائی۔ نماز فجر ختم ہونے کے فوراً بعد خانہ کعبہ کے اندر کچھ بندوقوں کے چلنے کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی نمازیوں کی اگلی صفوں میں کچھ ہنگامہ ہوا، اور کسی نے مائک کو پکڑ لیا جو شیخ محمد ابن سبیت استعمال کر رہے تھے، اور کچھ اور لوگ اٹھے اور انہوں نے شیخ محمد ابن سبیت کے گارڈز کو پکڑ لیا، اور اس کے فوراً بعد جس شخص نے مائک پکڑا تھا مائک میں بولنا شروع کر دیا، اور وہ شخص سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی کرپشن کے بارے میں بات کرنے لگا، اور ملک میں پھیلنے والی برائیوں کا الزام حکمرانوں پر ڈالا، اور قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہر 100 سال بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو کہ لوگوں کی اصلاح کرے گا، اور کہا کہ آج پہلی محرم 1400 ہجری، آج ایک نئی صدی کی ابتدا ہے۔ اس شخص نے 1979 تک دنیا میں موجود تمام برائیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے بعد امام مہدی کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ امام مہدی آج ہم میں موجود ہیں۔ اس شخص نے صفوں میں موجود ایک شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ ہے امام مہدی، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جس شخص کو اس نے بلایا تھا اس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، اور وہ کہتان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ قریش قبیلے کی ایک شاخ ہے، اور جس شخص کے ہاتھ میں مائک تھا اور جو تمام اعلان کر رہا تھا اس کا نام جوہمان ابن محمد ابن سیف العتیبی تھا۔ جوہمان ہی اس پورے واقعے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس کا تعلق نجد کے ایک قبیلے سے تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والا جوہمان سعودی عرب کے ایک معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عربیہ کو جدت پسندی کی جانب گامزن کرنے کی حکومتی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تنقید کرتے تھے، لیکن پھر بھی سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا، مگر وہ پھر بھی تنقید کرتے رہے۔ جوہمان بھی ان کی انہی تقاریر سے متاثر ہوا، اور اس نے بعد میں عبدالعزیز بن باز کی تیار کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عربیہ میں اسلام کی اصلی شکل برقرار رکھنا تھا، سعودی عرب میں بڑھتے ہوئے مغربی کلچر کو ختم کرنا تھا۔ جوہمان کی شدت پسندی بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے جوہمان کو کچھ ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ رہائی ملنے کے بعد جوہمان نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جوہمان نے جس شخص کو امام مہدی بنا کر پیش کیا وہ جوہمان کا بہنوئی تھا۔ حملہ آوروں کی اصل تعداد کا علم نہیں، مگر اندازے کے مطابق کچھ 400، کچھ 500 اور کچھ 600 کہتے ہیں۔ جوہمان نے حرم کے اندر موجود تمام مسلمانوں سے کہا کہ یہ امام مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور اس نے کہا کہ وہ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں کھڑا ہے، اور یہ بالکل وہ جگہ تھی جس کی بشارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ امام مہدی اسی مقام پر لوگوں سے بیعت لیں گے، اور جوہمان نے کہا کہ اس کا نام بھی وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ۔ جوہمان کے بہنوئی کا نام اور نسب بھی یہی تھا۔ جوہمان نے تمام وضاحت کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص ہی امام مہدی ہے۔
اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حرم میں موجود 1,00,000 مسلمان، جن میں سے کچھ لوگوں کو عربی نہ آنے کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور جن کو عربی آتی تھی وہ اس شخص کی بات ماننے سے قاصر تھے۔ لوگوں نے جب بندوقوں کے چلنے کی آواز سنی تھی تب لوگوں نے باہر بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ حرم کے دروازے بند تھے اور دروازوں پر مسلح لوگ کھڑے تھے۔ وہ حرم کے محافظ نہیں تھے بلکہ جوہمان کے سپاہی تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا جو کہ 2 ہفتوں پر محیط رہا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حرم سے باہر یا اندر آ سکے، لیکن 4 دنوں بعد جوہمان نے ان لوگوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی جو حرم میں نہیں رہنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تقریباً 1,00,000 افراد کو کھانا کھلا سکیں۔ لیکن پھر بھی نمازیوں کی بڑی تعداد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حرم میں نماز یا عمرہ ادا کرنے کے لیے اندر آ سکے۔ ان تمام دنوں کے دوران خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا، اذان روک دی گئی، عام لوگوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز روک دی گئی۔ 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور نہ ہی سعودی آرمی کو علم ہوا کہ حرم کعبہ میں اتنی بڑی بغاوت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور فوج کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں دہشت گردی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ پہلا ایک دن تو ان کو یہ معلوم کرنے میں لگ گیا کہ حرم کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور سو کالڈ مہدی نے کعبہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور جب سعودی پولیس اور فوج نے حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں تب پتہ چلا کہ جوہمان نے حرم کے میناروں پر سنائپر تعینات کر رکھے تھے اور حرم کے اندر خون بہایا گیا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دہشت گرد کیسے اسلحہ حرم کے اندر لے جانے میں کامیاب ہوئے، اس واقعے کے ایک دن پہلے یہ لوگ جنازوں کی صورت میں چارپائیوں میں میت کی جگہ اسلحہ رکھ کر حرم میں داخل ہوئے، اور یہ تمام اسلحہ حرم کے اندر ایک ہی جگہ پر رکھا گیا۔ اور جب فجر کی نماز ہوئی انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو گئے۔ ان کی مختلف شرائط تھیں، جن میں سے سب سے اہم یہ تھا کہ سعودی خاندان تخت سے اتر جائے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اسی دوران علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ امام مہدی نہیں ہے۔ یہ تمام علماء کا فتویٰ نہیں تھا، اور بہت سے معتبر علماء نے فتویٰ دینے سے پرہیز کیا۔ ان علماء کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ امام مہدی ہی ہیں تو ہم اس فتوے کا گناہ اپنے کندھوں پر نہیں رکھ سکتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جوہمان نے کس ذہانت سے یہ ساری سازش تیار کی کہ جس شخص کو اس نے سازش کے لیے تیار کیا، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کا نسب، دن بھی نئی صدی کا آغاز، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر علماء بھی شک و شبہات میں پڑ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امام مہدی ہی ہوں۔ لیکن اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ اصل امام مہدی خانہ کعبہ کا محاصرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اچھا طریقہ نہیں کہ زور اور زبردستی سے کسی سے بیعت لی جائے، اور امام مہدی سے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے سب سے بہترین شخص ہوں گے۔ اور علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ اس گروہ کے خلاف طاقت کا استعمال کریں۔ سعودی فوج اپنی کم تربیت کی بنا پر کامیاب کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کی خبر نہ پھیل سکے۔ پاکستان میں خبر آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے اس حملے کو امریکی اور اسرائیلی سازش قرار دیا گیا تھا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس سے مدد مانگی۔ فرانس کی فوج نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی۔ فرانس کی فوج اس آپریشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ مکہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ فرانسیسی تربیت کے بعد بھی سعودی فوج دہشت گردوں سے نمٹنے میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت نے پاکستان سے فوجی مدد مانگی اور پھر پاکستانی فوج اور سعودی فوج نے مل کر آپریشن کیا۔ 9 دن کے بعد فوجی ٹینک حرم کے باہر آ گئے اور وہاں پر فوج اور اس گروہ کے درمیان محدود جنگ ہوئی۔ اس دوران مسجد کی عمارت کو کافی نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ اس جنگ کے دوران سو کالڈ مہدی ہلاک ہو گیا،
جوہیمان اور اس کے ساتھی حرم کے تہہ خانے میں چھپ گئے۔ اس تہہ خانے کا ایک ہی اندرونی راستہ تھا اور ان لوگوں کی حکمت عملی تھی کہ جب فورسز اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گی تو ہم انہیں اندر داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ افواج نے پہلے ٹائر جلا کر اندر پھینکے تاکہ دھوئیں کی وجہ سے دہشت گرد سانس نہیں لے سکیں گے اور باہر آ جائیں گے، مگر یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد تہہ خانے میں پانی چھوڑا گیا اور اس پانی میں بجلی کا کرنٹ چھوڑا جس سے باغی اس حملے کو برداشت نہ کر سکے اور ہتھیار پھینک دیے۔ 4 ستمبر کو سعودی فوج پاکستانی فوج کی مدد سے باغیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جوہیمان اور اس کے 70 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی آپریشن کے دوران مارے گئے۔ اس پورے واقعے میں غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔ جنوری 1980 کو تمام دہشت گردوں کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہیں عوام کے سامنے سزائے موت دی گئی۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔